عمران خان کو اگر آج کسی نے ساتھ دینا ہے تو یہ خاموش ساتھی ایسا ساتھ نہ دے جو جرت دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے بیانیے کے لیے بول نہیں سکتا ہے، تو یہ کوئی ساتھ ہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خان کو مرشد مانتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا ہے۔ قوم خود سالس بن جائے، منصف بن جائے اور دیکھیں کہ 71 سال کے لیڈر کی سالگرہ منانے کے لیے ورکر ان سے آزار عقیدت کے لیے جیل کے آگے صرف کیک کاٹنے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی حیوانیت برتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی رویے ہیں، اس سے آپ اور پھر قوم ان چیزوں کو اگنور نہ کریں کیونکہ یہ لامتناہی ہیں اور مسلسل ہیں، اس کی روک تھام ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی کم از کم انسان کی نظر سے تو ہمیں دیکھیں۔ آج بیل ہوئی ہے آپ کی، بڑا کہا جا رہا تھا کہ آج آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، انتظامی کی جانب سے آپ کی تیاری بھی مکمل تھی لیکن ان کو ناکامی ہوئی، کیا کہیں؟ دیکھیں یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی پہلے دن سے میں کا ایک موقف تھا، اب ٹھیک ہے کہ خان کے خلاف عرضہ سرائی کی، گالیم گلوچ کی، تو لہذا چپیڑ مارنی پڑی، اور وہ چپیڑ سے کیا جھوٹ، تو مطلب یہ جھوٹ ہوگا میں کہوں نہیں مارا ہے کیونکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کیمرے پہ۔ اور اس کے بعد 7 دن تک چند صحافی حضرات جو ہیں وہ میرے خلاف لگے رہے کہ وہ عجیب پینٹیاں لگائی، لاتیں لگائی، مارا پیٹا، یہ ہوا، چھڑ گیا سینے پہ۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے جی آپ اگر اتنے یہ ہیں، لیکن 2 دن کے بعد اس نے پرچی کی درخواست دی اور کہا جی مجھے مارا ہے اور میں بے ہوش ہونے کو تھا اور مجھے چہرے پہ سر پہ زخمات آئے ہیں۔ پھر ایک اور درخواست دی، وہ دوسری درخواست تھی، اس میں اس نے ایک نیا موقف دیا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی کیونکہ پرچہ نہیں ہوتا تھا 352 سے، تو 506 ایڈ کیا۔ بہرحال پرچہ کروانا تھا، زورور لوگ ہیں آج کل، ان کی حکومت ہے، انہوں نے پرچہ کرا دیا۔ میں نے پری اریسٹ کرائی، آج بات ہوئی دونوں طرفین کے وکلاء کی بات سماعت ہونے کے بعد میں نے جج صاحب کو یہی بات کہی، میں نے کہا جی میں نے ابتدا سے یہی موقف تھا کہ چپیڑ بھی ماری ہے اور اس کو میں نے آتا پائی میں جو عمل ہو سکتا تھا میں نے کیا، لیکن یہ حضرت تو کبھی مجھے مار رہے تھے، اب جناب عدالت کے سامنے آ کے مجروح بن گیا، زخمی بن گیا۔ جرت ہوتی نا، اخلاقی جرت، کہتا کہ میں نے مارا ہے، ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جج صاحب نے بار بار پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کے ٹویٹ دکھائے اور جو جاوید چودھری صاحب اور منصور علی خان صاحب اور بادانی صاحب نے جو ویڈیوز کی تھی وہ ہم نے ڈسک پیش کی، گرچہ عدالت نے دیکھی نہیں لیکن حوالہ دیا گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک موقف تھا اور ابھی بھی ایک ہی موقف ہے، اور جن نے ابتدا میں جو موقف اپنایا تھا 3 موقف بدلے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے کہ آپ کا نام ECL میں تو نہیں ڈالا گیا کیونکہ آپ نے بیرون ملک بھی جانا اور مرشد سے بھی ملاقات کرنی، مرشد سے ملاقات میں کیا ان کو اپڈیٹ دیں گے؟ اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اگر آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا تو اس پر آپ کی کیا موقف ہے؟ میں سوموار کو چیئرمین PTI سے ملوں گا، سائفر کیس میں ٹرائل بھی جوائن کروں گا اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں جاؤں گا۔ میری کوشش تھی کہ یہ ضمانت پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ بعد میں ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور پہ تکالیف نہ ہو، اور اس کے لیے ریٹ کی تھی میں نے آج، اس میں بھی عادل عزیز ڈائی صاحب میرے وکیل تھے، تو ریٹ میں FIA نے اپنا موقف جمع کیا کہ کوئی امیگریشن میں یا ECL میں یا بلیک لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، اور ساتھ میں IG اسلام آباد اور دیگر اداروں نے بھی رپورٹ جمع کر دی ہے، ریٹ ڈسپوز آف ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، تو فی الحال یہی ایک کیس میرے دن میں بقایا تھا جو آج نپٹ گیا۔ سر یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب کے کارکنوں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور عمران خان کا کیک نہیں کاٹنے دیا، کل وہ 71ویں کی برسی تھی لیکن کیک بھی نہیں کاٹنے دیا گیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور آپ ایک نیا سسٹم آیا کہ انٹرویوز کے ذریعے جو ہے وہ PTI کے رہنماؤں کو جو ہے وہ اس طرح وہ آ کر انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں؟ اس پہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اریسٹ میں تھے اور اریسٹ میں آپ اس طرح کے انٹرویوز کی کوئی بکت نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا جو 9 مئی کا عمران خان۔ دیکھیں یہ آپ لوگ قوم خود سالس بن جائے، منصف بن جائے اور دیکھیں
کہ 71 سال کے لیڈر کی سالگرہ منانے کے لیے ورکر ان سے آزار عقیدت کے لیے جیل کے آگے صرف کیک کاٹنے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی حیوانیت برتی جا رہی ہے. یہ کوئی رویے ہیں اس سے آپ، اور پھر قوم ان چیزوں کو اگنور نہ کریں کیونکہ یہ لامتناہی ہیں اور مسلسل ہیں. اس کی روک تھام ہی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی کم از کم انسان کی نظر سے تو ہمیں دیکھیں. اچھا سر بتائیے گا، لاسٹ یہ بتا دیجیے گا سر، لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کے واسطے کیا کہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جلسوں کا بھی اعلان کیا، لیکن کریکٹ میں آپ خود موجود ہیں جس طرح چیلنج، اس کے علاوہ اور بھی مختلف کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے. لیکن عمران خان صاحب نے کل بھی بکلا کو ہدایت کی کہ ایک تو بکلا کو ٹکٹ بھی دی جائیں گے، دوسرا یہ کہ بکلا جو ہے وہ آپ موبلائزیشن کریں، جلسے کریں اور ایک کمپین شروع کریں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ عمران خان کو اگر آج کسی نے ساتھ دینا ہے تو یہ خاموش ساتھی ایسا ساتھ نہ دیں جو جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے بیانیے کے لیے بول نہیں سکتا ہے. تو یہ کوئی ساتھ ہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خان کو مرشد مانتے ہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا ہے. اور اگر خان صاحب، دیکھیے خان صاحب، میں پرسوں ان سے ملوں گا منڈے کے دن، تو یہ جو خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے قانونی کیسز نہیں ہیں، یہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی وجوہات کی بنا پہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے. اور عدالتیں جو ہیں وہ اندر رکھنے میں اور طوالت دینے میں آج کل نظر یہ آ رہا ہے، جس طرح سائفر کیس میں جتنی صورت کے ساتھ ٹرائل شروع ہے، موصوف کی عدالت میں سالوں پرانے کیسز ہیں. یہ خانی کی کیسز میں ان کو کیا نظر آتا ہے؟ پہلے امین دلاور صاحب تھے، روزمرہ بنیادوں پہ ٹرائل، اور اب یہ حضرت لگ گئے ہیں. انشاءاللہ اس بار ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اچھا پرویز صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو گوال منڈی میں عوام نے دھر لیا اور جو اس کی ایسی کی تیسی پھیری، ایک طرف پشاور میں آپ جاتے ہیں لوگ آپ کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، اتنا بڑا شاہی پروٹوکول آپ کو عوام دے رہی تھی، دونوں میں بڑا فرق نظر آیا. ایک بندہ گوال منڈی اپنے حلقے میں نکلا اور اس نے عوام نے جو اس کے ساتھ کیا، حالانکہ وزیر اعظم جیسا پروٹوکول بھی تھا. دیکھیں جو جیسا کرتا ہے ویسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح انہوں نے حکومت کی، جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ ظلم جبر کیا، 16 مہینے انہوں نے ایک ناروا سا روا رکھا. اور پھر ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں خان کی وجہ سے ہمیں یہ عزت اور توقیر مل رہی ہے. لوگوں نے جو پیار محبت دیا یہ خان کے لیے ہے. خان اب سامنے نہیں ہے تو خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے قوم کا پیار ہے، محبت ہے اور عقیدت ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ میرے حلقے کے اپنے مسائل لے کے آئے تھے، وہ ذرا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہ کوئی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی ڈنڈا سوٹا ایسا کچھ بھی نہیں، گالم گلوچ ہوا، جبکہ ویڈیو میں تو بڑا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس سے بڑی بری گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے گالیاں میرا خیال ہے کہ لیڈروں کو نہیں دینی چاہیے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہیں. شہباز شریف لیڈر ہے؟ دیکھیے ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ابھی گھر سے باجوہ صاحب ان کو وزیر اعظم بنا گئے تھے، لیکن 16 مہینے کے لیے وزیر اعظم تو رہے اس بدنصیب ملک کے. لیکن یہ میں اس کی کم از کم حمایت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ گالیاں دیں. بے شک جو ہیں لوگ اپنے رویے کا اظہار کریں، لیکن تشدد اس صورت میں کہ عوام امٹ آئے اور اس طرح کریں، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ.